السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، سادات بنی ہاشم کے نیر اعظم، علم و تقوی کے ماہر کامل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اوصاف کے پرتو، شریعت و طریقت اور خاندانی عظمت و شرافت کے امین، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کی علمی و خاندانی شرافت کے وارث کامل سیدنا ابو الحسن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے، تمام علوم اور تمام زبانوں سے واقف تھے۔ مرات الاسرار میں ہے کہ ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر پرندوں کی زبان میں باتیں کرنا شروع کر دیا، اور امام صاحب بھی اسی زبان میں جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ جب چلا گیا تو کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سی زبان میں باتیں ہو رہی تھی، ہم نے اس قسم کی زبان کبھی نہیں سنی۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جنات کی یہ قومی زبان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ مستجاب الدعوات ایسے کہ لوگ آپ کو بارگاہ سمدیت میں وسیلہ گردانتے اور ان سے دعا کروا کر مقصود کو پہنچتے۔ اسی سبب سے اہل عراق آپ کو باب قضاء الحوائج کے لقب سے یاد فرماتے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم اور ابو علی ہے۔ اس میں گرامی موسیٰ اور لقب کاظم، صالح اور صابر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم بن سیدنا امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ آپ کی ولادت باسعادت بروز اتوار 7 صفر المظفر 128 ہجری بمقام ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام، جہاں پیارے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کی مزار شریف واقع ہے، اس شہر میں ہوئی۔ خاندانی روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم نے تمام علوم ظاہری و باطنی اپنے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے حاصل کی اور تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کی، یہاں تک کہ اپنے وقت کے جید علماء کی صف میں شامل ہو گئے، بلکہ تمام اعلیٰ نسبتوں اور فضیلتوں اور علم و تقوی کی بدولت تمام پر سبقت لے گئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بڑے عابد، زاہد، قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ عبادات اور اجتہادات کی کثرت اور شب بیداری کے سبب عبد الصالح کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ خفیہ طور پر راتوں میں لوگوں کو حاجات کے موافق روپیہ اشرفی عطا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ میرے تمام فرزندوں میں بہترین فرزند ہے، اللہ تعالیٰ کی موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اجابت دعا کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب کا حکم رکھتی ہے۔ حضرت امام خلال حنبلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما کر میری مراد کو مکمل فرما دیتا۔ 55 سال کی عمر میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کو بادشاہ وقت کے حکم پر کھجوروں میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ کھجور کھاتے ہی حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ دشمنوں نے مجھے زہر دیا ہے، 3 دن کے بعد میری وفات ہوگی۔ جیسا آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ یوں 25 رجب المرجب کو حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، اور آپ کا مزار پنروار بغداد معلیٰ میں کاظمین شریفین کے مقام پر واقع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔